بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 108 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں ماضی کو مضارع جبکہ مضارع کو ماضی میں تبدیل کرنے والے الفاظ کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، اب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے جن کے استعمال سے فعل ماضی فعل مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ فعل مضارع فعل ماضی میں۔ فعل مضارع کا فعل ماضی میں تبدیل ہو جانا، تو یاد رکھیں کہ درج ذیل صورتوں میں فعل مضارع فعل ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب مضارع سے پہلے لفظ از ہو۔ نمبر 2، جب مضارع سے پہلے لفظ لم ہو۔ نمبر 3، جب مضارع سے پہلے لفظ کون کی کوئی بھی شکل پائی جاتی ہو، جن میں ماضی استمراری اور ماضی تمنائی بھی شامل ہیں۔ نمبر 1، جب مضارع سے پہلے لفظ از، جس کا مطلب ہے جب، ہو تو فقرہ ماضی میں بدل جاتا ہے۔ مثلاً وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب ڈال رہے تھے اپنی کلمے، یعنی کرہ اندازی کر رہے تھے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اونچی کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں۔ تو سامعین کرام، ان دونوں مثالوں میں یلقون، یختصمون اور یرفع یہ مضارع ہیں، مگر جب ان سے پہلے لفظ از کا استعمال کیا گیا تو ترجمہ ماضی میں بدل گیا۔ نمبر 2، جب مضارع سے پہلے لفظ لم ہو تو بھی فقرہ ماضی میں بدل جاتا ہے۔ مثلا الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔ پھر اس کے بعد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس یعنی اللہ تعالی نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہیں جنا اس نے کسی کو اور نہیں جنا گیا وہ کسی سے۔ تو سامعین کرام، الفاظ نشرح، ترا، یعلم، یلد، یولد یہ سب مضارع ہیں، مگر ان سے پہلے لفظ لم کا استعمال ہوا تو ترجمہ ماضی میں بدل گیا۔ نمبر 3، جب مضارع سے پہلے کون کی
کوئی شکل ہو تو فقرہ ماضی میں بدل جاتا ہے، اور ماضی استمراری اور ماضی تمنائی بھی بن جاتے ہیں۔ مثلا والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی قرآن و سنت کا انکار کیا، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا، اور عذاب ہوگا دردناک بسبب اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے۔ تو سامعین کرام، ان مثالوں میں لفظ یکفرون، یعلمون، تعلمون مضارع ہیں، مگر کانو اور کنتم کی وجہ سے ترجمہ ماضی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی کا فعل مضارع میں تبدیل ہو جانا۔ تو یاد رکھیں کہ درج ذیل صورتوں میں فعل ماضی کا فقرہ فعل مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب فعل ماضی سے پہلے لفظ ان ہو، اور ان کا مطلب ہے اگر۔ نمبر 2، جب فعل ماضی سے پہلے لفظ اذا ہو، اور اذا کا مطلب ہے جب۔ تو آئیے اب ان کی چند ایک مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جب ماضی سے پہلے لفظ ان ہو تو فقرہ مضارع میں بدل جاتا ہے۔ مثلا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں زیادہ دوں گا تمہیں۔ پھر اس کے بعد وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب یقیناً بہت شدید ہے۔ پھر اس کے بعد ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں سوال کروں آپ سے کسی شے کے بارے میں اس کے بعد تو مت رکھنا اپنے ساتھ مجھے۔ پھر اس کے بعد ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر خوف ہو تمہیں مفلسی کا تو ان قریب غنی فرما دے گا تمہیں اللہ تعالی اپنے فضل سے، اگر اس نے چاہا۔ تو سامعین کرام، مذکورہ مثالوں میں الفاظ شکرتم، کفرتم، سألتو، خفتم ماضی ہیں، مگر لَإِن اور ان کی وجہ سے ترجمہ مضارع میں تبدیل ہو گیا۔ نمبر 2، جب ماضی سے پہلے لفظ اذا ہو تو بھی فقرہ مضارع میں بدل جاتا ہے۔ مثلا اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی نصرت یعنی مدد اللہ تعالی کی۔ پھر اس کے بعد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم پڑھنے لگو قرآن تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس جب تم داخل ہونے لگو گھروں میں تو سلام کیا کرو اپنے گھر والوں پر۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کیجئے فرائض نبوت کی ادائیگی میں۔ تو سامعین کرام، مذکورہ مثالوں میں لفظ جاء، قرأت، دخلتم، فرغت ماضی ہیں، لیکن ان تمام الفاظ سے پہلے لفظ اذا کی وجہ سے ترجمہ مضارع میں تبدیل ہو گیا۔
جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا ان الفاظ کا استعمال جن کی بدولت فعل ماضی کا فعل مضارع میں، جبکہ فعل مضارع کا فعل ماضی میں ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔